إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہمارے 28 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اگر یہ لیلۃ القدر ہو تو اللہ تعالی اس رات کی ساری برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ قد سمع اللہ، یہ 28واں پارہ ہے، 28واں پارہ۔ اس پارے کے اندر بھی بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتلائی ہیں۔ چند آیتوں کے کچھ اہم نکات انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ پارے کی شروعات ہو رہی ہے ایک صحابیہ کے مطالبے پر، اللہ کے رسول کے اصرار پر۔ بات یہ تھی کہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑی دوڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا ہے۔ زہار کہتے ہیں جاہلیت میں، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ بول دیتا کہ انتی علیہ کا ظہری امی، تو میرے اوپر میرے ماں کی پیٹھ کی جیسا ہے، تو میرے اوپر حرام ہے، یہ بات بول دیتا تو طلاق کے بعد پھر اپنا لینے کی گنجائش ہوتی تھی، لیکن یہ بات بولنے کے بعد وہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ خولہ دوڑی دوڑی رسول اللہ کے پاس آئی، کہا کہ اللہ کے رسول مسئلہ ایسا ہے، میں بوڑھی عورت ہوں، بچے بھی ہیں میرے، اگر میرے شوہر کو اگر میں چھوڑ دوں، میرا شوہر مجھے چھوڑ دے تو بچے ضائع ہو جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، میری بھی حالت خراب ہو جائے گی کیونکہ میں بہت بوڑھی ہوں۔ اسلام کے اندر یہ نیا مسئلہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبر کرو، تمہارے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ جس کو جو چیز اللہ کے رسول کو معلوم نہیں ہوتی تھی، صاف بول دیتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، وہی کا انتظار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم انتظار کرو۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو ہٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگی۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ رب العالمین نے اس عورت کی گفتگو سن لیا جو اے حبیب آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، بول رہی تھی کہ میرا مسئلہ حل کیجئے، میرا مسئلہ حل کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے مسئلے کو حل فرمایا کہ جو مرد اپنی عورت کو اس طرح کی بات بولتا ہے کہ تو میری ماں کی جیسی ہے، تو وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے، اس کی ماں تو وہ ہے جس نے اس کو جنا۔ یہ تو منہ کی بات ہے، بری بات ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ اگر کوئی مرد شوہر اپنی عورت کو اس طرح کی بات بولے تو کفارہ دے کر پھر یہ اپنی عورت کو اپنا لے سکتا ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا، یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہ 3 بیوی کو ملنے سے پہلے یہ ادا کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی کو پھر اپنا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات نازل فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا اللہ رب العالمین نے حل نہ کیا ہو، حل نہ کرتا ہو۔ مومنوں کو اس واقعے کے ذریعے سے یہ پیغام دیا گیا، آپ کے کتنے مسائل جو الجھے ہوئے ہیں، بہت سارے پریشانیوں میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کے کسی بھی آدمی کے پاس، کسی جج کے پاس، کسی لائر کے پاس آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، اللہ کے پاس آئیے اور گڑ گڑا کر کے اس سے دعا مانگیے۔ جیسے خولہ بنت ثعلبہ نے دعا مانگی، اللہ رب العالمین نے ان کے مسئلے کو حل فرمایا۔ تو ہر ایک مسئلے کا حل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر رکھا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو ماننا واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، شرعی حجت ہے۔ آپ کی بات آئے اور آدمی منمانی باتیں یا دوسرے بزرگوں کی باتیں، فلاں کی باتیں کہہ کر کے اللہ کے رسول کی بات کا انکار کرے، مجرم ہے، گنہگار ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک مسئول ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ،
جو کچھ رسول تمہیں دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ رسول سے کوئی چیز ثابت ہو، رسول سے کوئی چیز ثابت ہو، اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہو، اللہ کے رسول نے کیا ہو، یا اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ کام کیا گیا ہو، رسول اللہ نے خاموشی اختیار کی ہو، وہ کام کرنا ضروری ہے۔ اس کام کے اپوزٹ میں انسان اگر کسی خواب کا سہارا لے اور بولے کہ ہم نے خواب میں یہ چیز دیکھی کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، ایسا مت کیا کرو، ایسا مت آیا کرو، یہ ساری چیزیں بھونڈی ہے، بے دلیل ہے۔ رسول کی بات برحق ہے، واجب الاتباع ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو کچھ رسول دے اس کو لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، بے شک سخت عذاب دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، ان اللہ شدید العقاب۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ بیان فرمایا، وہ واقعے کے اندر بھی ہمارے لیے نصیحت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے، کہا کہ میں بھوکا ہوں، میری مہمان نوازی ہونی چاہیے۔ پیارے رسول کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے مہمان کو آج کون کھلائے گا؟ ایک صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ آپ کا مہمان آج میرا مہمان ہے، لے کر کے گئے۔ یہ صحابی کی حالت کیسی، ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ چیزیں تھیں، جا کر کے بیوی سے کہا کہ مہمان رسول ہے، رسول کا مہمان ہے، اس کی قدر کرے، عزت کرے۔ بیوی نے کہا کہ بچوں کے لیے ہی کچھ کھانے کی چیز ہے اور کچھ نہیں ہے، کہا کہ بچوں کو بہلا بسلا کر کے سلا دو، اور جیسے ہی مہمان آئے کھانا شروع کرے، چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو تم بجھا دو، ہم پلیٹ کے اندر ہاتھوں کو ہلاتے رہیں گے، مہمان سمجھے گا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، ہم اس کو کھلا دیں گے۔ ایسا ہی ہوا، بچوں کو بہلا بسلا کر کے بیوی نے سلا دیا، مہمان آیا اور رات کے اندھیرے میں بیوی نے چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیا، مہمان کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا دیے۔ رات کے اندھیرے میں کوئی نہیں دیکھتا تھا، صبح ہوئی، فجر کی نماز میں آئے، اللہ کے رسول نے اس صحابی کو دیکھ کر کے مسکرایا، مسکرا کر کے کہا کہ تم میاں بیوی کا جو عمل تھا رات میں مہمان کے تعلق سے، اس عمل سے اللہ خوش ہو کر کے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی، جو لوگ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، حالانکہ خود بھوکے رہتے ہیں، خود ضرورت مند رہنے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر لالچ نہیں ہے۔ جس آدمی کے دل سے لالچ نکال دی جائے وہ آدمی کامیاب ہے۔ اب کسی کی لالچ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کی مہمان نوازی کی، چھپ کر کے ان کے عمل کو چھپ کر کے کیا۔ اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے سامنے قیامت کی صبح تک ان کے عمل کو آشکارا کر دیا، پورا عمل ان کا قیامت کی صبح تک ان کا نام اب لیا جا رہا ہے۔ آپ اخلاص کے ساتھ چھپ کر کے عمل کریں، کامیابی پکار اٹھے گی، کامیابی پکار اٹھے گی۔ اللہ رب العالمین ساری دنیا میں آپ کا نام باقی رکھے گا، آپ کا کام باقی رکھے گا۔ دکھاوے کے لیے اگر کوئی کرتا ہے، بہت سارے لوگ پہلے زمانے میں آئے، دکھاوے کے لیے بڑے بڑے کام کیے، آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص سے کعبہ بنایا، اللہ رب العالمین نے ان کا نام قرآن پاک میں ذکر فرما کر زندہ جاوید کر دیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ دعائیں کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اخلاص کی بڑی اہمیت ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے انسان کام کرے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ عمل قبول بھی کرے گا، اور آپ کے چلے جانے کے بعد اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے اندر اس کو پھیلائے گا بھی۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بات بیان فرمائی، بات اور کام یہ دونوں کے اندر اپوزٹ رہنا یہ بہت بری چیز ہے۔ آدمی بولے کچھ کرے کچھ، یا وہ بات بولے جو یہ کرتا نہ ہو، یا ایسی باتیں بولے جو اس کو کرنا ناممکن ہو، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، مومنو ایسی باتیں کیوں بول رہے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بہت بری چیز ہے کہ تم وہ باتیں بولو جو تم نہ کرو۔ آپ دیکھیں کسی کو مشورہ دینے کے لیے تھوڑا منہ دے دے اس کو، اتنی لمبی بگارے گا بیٹھ کر کے، ایسے معلوم ہوگا کہ اس میدان کے اندر یہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، اور عمل میں بالکل صفر رہے گا۔ جو یہ خود مشورہ دیا ہے وہ اس کو عمل کرنے کے لیے
توفیق نہیں ہوگی، کر نہیں سکے گا، لیکن بیٹھ کر کے لمبی چوڑی باتیں کرے گا۔ منع ہے قرآن کے اندر اس بات کو، اللہ رب العالمین نے اس کو منع کیا۔ وہی بات ہمیں بولنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہوں۔ آپ اگر ہم کر سکتے ہوں یہ بات آپ بولیں تو سب اس کام کو کر سکتے ہیں۔ ایسی باتیں بولیں جو ہم خود نہیں کر سکتے، ہمیں معلوم بھی ہے یہ کام ناممکن ہے، مشکل ہے، پھر کیوں بول رہے ہو، کیوں بول رہے ہو؟ تو یہ آدمی کا ظرف ہے یہ کہ بیٹھا ہوا ہے مجلس میں، کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے۔ میں بڑا ہوں، سب لوگوں میں اگر خاموش رہوں تو میری عزت دب جائے گی۔ عزت کمانے سے آتی نہیں ہے، اللہ دیتا ہے تو ملتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتی ہے۔ آپ کے بولنے سے، آپ کے سمجھنے سے، فلاں فلاں کام کرنے سے عزت نہیں ملتی۔ اگر کوئی عزت کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہی باتیں بولو جو کرنے کے قابل ہے، کر سکتے ہو، وہ باتیں ہرگز نہ بولو جو تم نہیں کر سکتے ہو۔ اس کے بعد علم حاصل کرنے کے بعد بے عملی زندگی اگر کوئی گزار رہا ہے تو اس کی مثال اللہ رب العالمین نے دی۔ صاف صاف بات، اللہ نے اس کو گدھا کہا۔ اللہ رب العالمین نے کہا مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی، ثم لم يحملوها، پھر اس تورات کے احکامات پر انہوں نے عمل نہیں کیا، کمثل الحمار، ان لوگوں کی مثال گدھے کی جیسی ہے، يحمل اسفارا، بہت ساری کتابیں اپنے پیٹھ پر لاتا ہے، اٹھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اس قوم کی کیا ہی بری مثال ہے جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتی ہے، اللہ کی آیات کا انکار کرتی ہے۔ یہ آیت کریمہ یہودیوں کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمائی۔ یہودیوں کو تورات دی گئی، تورات پر انہوں نے عمل نہیں کیا، لیے تورات کا علم تھا لیکن عمل نہیں کیا، اللہ نے ان کو گدھا کہا اور یہ کہا کہ یہ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ صرف تورات اور یہودیوں کے تعلق سے نہیں ہے، یہ آیت کریمہ قرآن اور حاملین قرآن کے تعلق سے بھی ہے۔ اگر کسی کو قرآن دیا گیا، قرآن کا علم دیا گیا، وہ قرآن کا علم لیا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کی مثال بھی گدھے کی جیسی ہے، جو گدھا بہت ساری کتابیں اپنے پیٹھ پر لادتا ہے، اس گدھے کو معلوم نہیں ہے اس کتاب میں کیا ہے، لے کر کے جاتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ اور اللہ نے آخر میں کہا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال ہے اس قوم کی جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتی ہے۔ معلوم ہوا قرآن پر عمل نہ کرنا اللہ کی آیات کا انکار کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرنا ہے۔ یہ بات اللہ نے بیان فرمائی۔ علم حاصل ہوا تو عمل میں لانا چاہیے، عمل نہیں ہے صرف علم ہے تو وہ علم اس کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے، غرور میں مبتلا کرتا ہے، اپنے آپ کو اونچا سامنے والے کو نیچا دکھانے میں مبتلا کرتا ہے، خود نمائی میں مبتلا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ہائلائٹ ہونے میں مبتلا کرتا ہے۔ لیکن اگر علم کے ساتھ عمل آیا تو وہ آدمی دب جاتا ہے، وہ آدمی دب جاتا ہے۔ آپ دیکھیں پھل جس درخت کو لگا رہتا ہے، جس پھاٹے کو لگا رہتا ہے، وہ پھاٹا جھک جاتا ہے۔ تو ایک انسان کی پہچان ہے، علم پر عمل کرنے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ دب کر کے رہتا ہے، زمین میں بڑھوتری نہیں چاہتا، اونچائی نہیں چاہتا، سارے لوگوں میں مشہور ہونا نہیں چاہتا، بس اس کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے، کسی بھی طرح میرا بیڑا پار ہو جائے، کسی بھی طرح اللہ رب العالمین جہنم سے بچا دے اور جنت کے اندر داخلہ دے دے، یہی اس کی تڑپ ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سرگوشی کس کو کہتے ہیں؟ سرگوشی کہتے ہیں تین لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کے دوسرے کو کان میں کچھ بولتے رہنا، یہ سرگوشی ہے۔ وہ جو بول رہا ہے اللہ کے علم میں ہے کیا بول رہا ہے، لیکن شیطان سرگوشی کرواتا ہے۔ کیوں کرواتا ہے؟ اس لیے کرواتا ہے کہ دوسرے مومنوں کو تکلیف پہنچے، غم زدہ ہو جائیں۔ غم شیطان کو معلوم ہے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کہ ایک مومن غم میں مبتلا ہو جائے، دنیا کے غم میں کسی بھی حساب سے فکر میں مبتلا ہو جائے دنیا کا، تو شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، چنانچہ وہ مومنوں کو غم میں مبتلا کرنے کے لیے سرگوشی کرواتا ہے، کانا پوسی کرواتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا اور کہا کہ مومنوں جب تین لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ایک کو چھوڑ کر کے دونوں کانوں کے اندر بات مت کرو، کیونکہ اس کو تکلیف ہوگی جو اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ بات کرنا ہی ہے، آپ چلے جاؤ اس کے آنکھوں سے دور چلے جاؤ، جا کر کے بات کرو۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، شیطان کی طرف سے ہے یہ سرگوشی نجوہ، تاکہ وہ مومنوں کو غم زدہ کرے، مومنوں کو غم پہنچائے۔
صحیح میں غم ہوتا ہے، صحیح میں غم ہوتا ہے. لوگوں کی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا اس کے پاس میں اہم نہیں ہوں کہ اس کو لے کے وہ بات کر رہا ہے. دل کے اندر ایک الگ قسم کی غمی پیدا ہوتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان اور بری چیزوں کی سرگوشی مت کرو. ہاں نیکی کی سرگوشی تم کر سکتے ہو، نیک بات کچھ بولنا ہے تو نیکی کے بارے میں تم بول سکتے ہو. اس کے بعد ایک واقعہ، اس پر ایک آیت اتری. واقعہ کیا ہے؟ پیارے رسول ایک گھر میں نصیحت کر رہے تھے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں بدری صحابہ آئے. اللہ کے رسول کے نزدیک بدری صحابہ کی بڑی قدر تھی. بدری صحابہ باہر کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ کو اٹھا کر کے بدری صحابہ کو بلا کر کے بٹھایا. اب وہ مجلس کے اندر سب اطاعت والے نہیں رہتے، کھکرا بہت سارے لوگ رہتے. یہ منافقین واویلا مچائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے آئے ہوئے بیٹھے ہوئے لوگوں کا حق مار کر کے بعد میں آنے والوں کو بٹھایا گیا؟ ایسا انہوں نے واویلا مچانا شروع کیا. رسول پر تنقید کر رہے ہیں، رسول پر کامنٹ کر رہے ہیں. کم سے کم ان کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ کس کے اپوزٹ میں بات بول رہے ہیں. خاتم الانبیاء ہیں. لیکن منافقوں کو کیا چاہیے؟ لڑائی چاہیے، جھگڑا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. وہ محفل میں واویلا مچاتے ہیں تاکہ لوگوں کی نگاہ ان کی طرف ہو جائے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف دیکھتے رہیں، یہی ان کا مقصد ہے. چنانچہ منافقین کے دن میں سے بعض لوگوں نے کھڑ کر کے واویلا مچایا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والوں کو پہلے والوں کے جگہ دے دیں اور پہلے والوں کو ہٹا دیں. اتنے میں اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی. تمہاری جرأت کیسے ہوئی رسول کو یہ بات بولنے کی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، مومنو منافقین کو چھوڑ دو، منافقین کو چھوڑ دو. مومنو تم سے ہم مخاطب ہیں. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، تم سے جب کہا جائے مجلس کے اندر جو ہے کشادگی پیدا کرو تو تم کشادگی پیدا کرو. فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہاری زندگی میں کشادگی دیں گے. یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا کریں گے. تمہاری عمر میں کشادگی، تمہارے دولت میں کشادگی، اللہ تعالیٰ تمہارے بیوی بچوں میں کشادگی. مجلس میں کشادگی پیدا کرو، اللہ تمہاری زندگی میں کشادگی دیں گے. وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا، اگر تم سے کہا جائے، رسول تم کو بولے اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جاؤ. یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا. یہ کون ہو سکتے ہیں کہ کامنٹ کرنے والے؟ تم یہ بات بول رہے ہو اور یہ فسادی ہیں، بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ منافقین کی صفت تھی کہ مجلس میں اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ زور سے بول دیتے ہیں. سارے لوگ ادھر پھر کے دیکھتے رہتے ہیں. تو یہی ان کا مقصد ہے کہ ان کی طرف لوگ دیکھیں. یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. اس کے بعد ہمارے نبی کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ ایک مشن ہے، مشن دے کر کے اللہ نے بھیجا. کہا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، پروردگار وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر کے بھیجا. وہ رسول آ کر کے کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتوں کو ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں. ویزکیہم، ان کے دل کو صاف کرتے ہیں شرک کی گندگی سے، بتوں کی گندگی سے، برائی سے، نفرتاگی سے، حسد اور بغض سے. ان کے دلوں کو دور کر، ان کے دلوں سے یہ سب چیزوں کو دور کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن اور حدیث کا علم ان کو دیتے ہیں. یہ 4 مقصد ہے رسول اللہ کی بعثت کے، یہ 4 مشن ہے. اور یہ قیامت کی صبح تک کے لیے نبی نے یہ کہا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں یہ مشین لینے میں. اب اگر کوئی آدمی یہ کام نہ کرے، یہ کام کرنے والوں کو تیار نہ کرے، تو پھر اللہ نے بعد میں کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، رسول جب نہیں آئے، یہ 4 کام جب نہیں ہوا تو لوگ گمراہی میں تھے. یہ اشارہ ہے کہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے نہ سنائی جائے اور لوگوں کا تزکیہ نہ کیا جائے، لوگوں کو پاک صاف نہ کیا جائے، لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم نہ دی جائے تو پھر لوگ گمراہی میں چلے جائیں گے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ پہلے بہت گمراہی میں تھے، دور کی گمراہی، واضح گمراہی میں تھے. جب رسول آئے، یہ 4 کام کیے تو روشنی میں لوگ آئے. اب یہ قیامت کی صبح تک یہ 4 کام کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے علماء کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی. اور رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں ہے وہ لوگ جو یہاں نہیں ہے ان تک یہ باتیں پہنچائیں. تو یہ مشن اب قیامت کی صبح تک جاری رہے گا. قرآن کی آیتیں پڑھنا، ترجمہ بتانا اور لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کرنا، شرک کی گندگی سے، بدعت کی گندگی سے، برائیوں سے، حسد سے، بغض سے لوگوں کو پاک کرنا. یہ کرتے رہنا چاہیے. یہ کرنے والے نہ ہو
تو برائیاں بڑھ جاتی ہیں، لوگ گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ گمراہی کیا ہے؟ گمراہی بڑی یہ ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے سگے دشمن بن جائیں، پکے دشمن بن جائیں، خون کی ندیاں بہنے لگے، ایک دوسرے چھوٹی چھوٹی بات پر تلواریں بلند ہو جائیں، یہی گمراہی ہے۔ عرب ہمارے نبی کی بعثت سے پہلے اسی حالت میں تھے، تو جس جگہ پر تزکیہ کا کام نہیں ہوتا وہ جگہ لوگوں کے دلوں کے اندر کڑاپا رہتا، بغض رہتا، حسد رہتا، جلسی رہتی، پریشانی رہتی۔ اب یہ ویسے ہی بڑھتی آپس میں ایک دوسرے کے سخت جانی دشمنی بن جاتے ہیں۔ اس لیے تزکیہ ضروری ہے، یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد کہا بیوی بچے دین کے کاموں میں اگر رکاوٹ پیدا کریں، یہ بیوی یہ بچے تمہارے لیے دشمن ہیں۔ آپ دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ عبادات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بیوی بچے رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں ایسے بیوی بچوں کو دشمن کہا، فتنہ کہا، اور ان سے بچ کر کے رہنے کی تعلیم دی۔ یا ایھا الذین آمنوا مومنو ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہارے بعض بیویاں، تمہارے بعض اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں۔ کیسے دشمن ہیں؟ آپ دیکھیں، بیوی اگر مطالبہ کرے کہ مجھے اتنے روپیوں کی چیز چاہیے، شوہر کے پاس کمانے کی اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن وہ مطالبہ بار بار اصرار کر رہی ہے گھر میں، اب یہ بیوی کے خاطر حرام کام کرنے لگا اور جا کر کے حرام کام کر کے وہ چیز لا کر دیا جو بیوی طلب کرتی ہے، تو یہ بیوی اس کے لیے فتنہ بھی ہے، یہ بیوی اس کے لیے دشمن بھی ہے۔ اور ایسے ہی اولاد کا معاملہ ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ ایسی چیزوں میں، وہ دین کے کاموں میں، حلال اور حرام کے اندر عمل کرنے میں اگر بیویاں بچے رکاوٹ پیدا کریں تو یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ دشمن ہے تمہارے لیے، تم اس سے بچو۔ اس کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا کہ یہ جہنمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد یہ بھی جہنمی ہے، اور اسی طرح سے ہمارے نبی کے چچا یہ بھی جہنمی ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ یہ جنتی ہے۔ آپ دیکھیں، بڑے سے بڑے دشمن کی بیوی جنت میں جا رہی ہے، نبی کی بیویاں جہنم میں جا رہی ہے، اور نبی کا بیٹا، نوح علیہ السلام کا بیٹا، نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے، اور نبی کا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے، بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو کون کس کا کیا ہوتا ہے اس سے اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ کون کس کا کیا ہوتا ہے اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس نیک عمل ہے، اللہ کہتا ہے وہ کامیاب ہے، اس کو ہم کامیابی دیں گے۔ ہم بڑے خاندان کے ہیں، ہم فلاں امیر کے بچے ہیں، ہم فلاں مولانا کے بچے ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے اللہ رب العالمین کو۔ اگر ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے، ہمارے عمل کے اندر ملاوٹ ہے، عمل صحیح نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ہم کامیاب نہیں ہوں گے، اللہ کے نزدیک ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ذرا بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے انبیاء کے بیویوں، بیٹوں، باپوں کی مثالیں قرآن میں دی۔ یہ بتانا چاہتا ہے ہم کو کہ معمولی بلال حبشی ہی کیوں نہ صحیح، ایمان ہے، صحیح عمل ہے، جنت کے اندر ہے۔ اور بڑے بڑے نبیوں کی بیویاں، نبیوں کے باپ، نبی کو انہوں نے پیدا کیا، ابراہیم علیہ السلام یہ نبی تھے، لیکن ان کا باپ جہنمی ہے۔ میرے بھائیو، یہ اصل میں درس ہے کہ ایمان کو ہم مضبوط کریں، نیک عمل کریں، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا عمل جس کو پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یعنی میرا نسب بڑا ہے، میں بڑے خاندان کا ہوں، کچھ بھی کروں اللہ مجھے معاف کر کے جنت میں بھیج دے گا، اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کے نسب کو نہیں دیکھے گا، اللہ آپ کے ایمان کو، آپ کے عمل کو دیکھے گا۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، مومنو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے کہا گیا کہ تم عیسیٰ کے مددگار بنو، پھر آخر میں اللہ نے کہا کہ کونوا انصار اللہ، لوگو مومنو، ہم سب کو مخاطب کر کے اللہ کہتا ہے اللہ کے دین کے حامی بنو، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے بنو، اللہ کے دین کو اونچا کرنے والے بنو۔ میرے بھائیو، آپ دیکھیں لوگوں کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ حق کی مدد کرنے کے بجائے حق سے لوگ اپنے آپ کو چمکا لیتے ہیں، حق کی مدد کرنے کے بجائے حق کے ذریعے سے لوگ اپنے آپ کو چمکا لیتے ہیں۔ ایک دائی، نام نہیں لیتا ہوں میں، لیکن چونکہ دین کا نام لے کر کے کام کرتے ہیں اس لیے بولنا پڑتا ہے۔ ایک دائی ہے، بیان کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ بیان کرنے۔ بیان کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی بات بولنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن کار میں بیٹھ کر کے فون جا رہا ہے اور ڈانٹ رہے ہیں، کیمرے والے کو کتنی مرتبہ میں نے کہا میں جیسے ہی ڈور کھولوں تو میرے سامنے رہنا چاہیے وہ،
اور آہستہ آہستہ سے مجھے میں جانے تک ویڈیو کاٹنا چاہیے مجھ کو، لیکن دیکھو کیمرے والا نظر نہیں آ رہا ہے، جلدی بولو کہ حاضر کرو اس کو، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اندر۔ جیسے کیمرے والا آیا تب انہوں نے ڈور کھولا۔ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ دین کی خدمت ہے؟ یہ حق کے ذریعے سے خود کو چمکا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا حق کو مدد کرو، کہا اللہ رب العالمین نے کہتا ہے کہ تم دین کی مدد کرو، دین کے ذریعے سے تم چمکو نہیں، دین کے ذریعے سے میں فلاں کا بڑا، میں فلاں کی چیز وہ خدمت کرنے والا، فلاں کا بڑا، آپ خود کو چمکا رہے ہیں حق کا سہارا لے کر کے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ حق کی مدد کیجئے، حق کی مدد کیجئے، آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ حق کی مدد بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ کا نام روشن ہو۔ اللہ کی قسم ایک نیکی بھی آپ کو نہیں ملے گی، اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ خلوص کے ساتھ حق کی مدد کرنا سیکھیے، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں آپ کو بہترین بھلائیاں عطا فرمائیں گے۔ آج حق کے لیے مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میرے بھائیو یہ بہت اہم بات ہے، بعض لوگ پہچان چکے ہوں گے، بعض لوگ نہیں پہچانے، تو میں بعد میں بہت ساری مثالیں اس کی ہے آپ کو میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد اس پر 9واں پارہ شروع ہو رہا ہے، یعنی اس میں یہ 28ویں پارے میں ایک بات بتائی گئی، دل کے اندر کسی بھائی یا بہن کے خلاف بغض ہے، نفرت ہے، یہ نفرت سے اپنے آپ کو بچانا تو کیا کرنا؟ اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی، کہا یہ دعا کرتے رہو، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں سے مسلمان مومن بھائیوں بہنوں کی جو بغض رکھتے ہو نکال دے گا۔ بغض یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کسی بھائی کے تعلق سے ہم جلتے ہیں، کسی بھائی کی ترقی کو دیکھ کر کے دل کے اندر جو ہے کڑاپا پیدا ہوتا ہے، جلسی پیدا ہوتی ہے، ایسے موقع پر یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں مومنوں کے تعلق سے غل، بغض، حسد، کدورت مت رکھ۔ یہ ہم دعائیں کرتے رہیں۔